آج کے دور کی مثالیں سنیے. چلیے میں صحابہ کی طرف نہیں جاتا, وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. ہمارے پنڈی میں ایک بڑا مشہور پلاؤ کباب ہے سیور فوڈ کے نام سے, شاید جانتے ہوں آپ بھی. بڑا مشہور ہے, جو بھی پنڈی میں آتا ہے نا تو وہ ضرور وہاں جاتا ہے پلاؤ کباب. میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جناب. آپ یقین کریں تقریباً روزانہ 100 ٹرک چاولوں کے ان کے آتے ہیں. ان کے چاولوں کے اپنے کھیت ہیں. وہ بہت بڑے مسالے کے پاکستان کے بہت بڑے خریدار ہیں. مسالہ جات جو خریدتے ہیں وہ بس رش لگا ہوتا ہے ان کے. کسی بھی ہوٹل میں آپ چلے جائیں نا رات کو 12-1 بجے بھی آپ کو کرسی خالی نہیں ملے گی جناب, اتنا رش لگا ہوتا ہے. عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, اس کا مالک جو ہے وہ بندہ بلا مبالغہ میں ذاتی طور پر جو جانتا ہوں سینکڑوں مساجد, مدارس, یتیم خانے اس وقت اپنی جیب سے چلا رہا. ایک پورا ڈپارٹمنٹ اس نے قائم کیا ہوا ہے بیت المال کا, پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اس نے اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ مختص کیا ہوا ہے راہ خدا پر خرچ کرنے میں. اور جتنے یتیم بچے ہیں, میں جانتا ہوں پنڈی کے اندر سویٹ ہوم بنا ہوا ہے جہاں سارے یتیم بچے رہتے ہیں جناب, ان کی کفالت کا بندوبست ہے. ان کا سارا کھانا یہ سیور فوڈ والا دیتا ہے اور 14 قسم کے کھانے روزانہ کھلاتا ہے. 14 قسم کے کھانے روزانہ کھلاتا ہے ان یتیم بچوں کو. آپ حیران ہوں گے وہ یتیم بچے سیور فوڈ والے کے جس کھانے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہی کھانا عوام میں مقبول ہو جاتا ہے. اللہ سے کیا ہو رہی ہے؟ تجارت ہو رہی ہے جناب. یہ اللہ کا حصہ رکھو. یہ میں آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں ابھی تازہ. آپ سعودی عرب اگر گئے ہوں حج عمرے پر تو مکہ کا سب سے بڑا جو مشہور ہوٹل ہے البیک, سنا ہے جی؟ کون سا ہوٹل ہے جی؟ البیک, سب سے مشہور. رات 2 بجے چلے جاؤ وہاں آپ کو لائن لگی ہوئی ملے گی جناب. ٹوکن پہ نمبر نہیں آتا, ایسے ہی ہے جی, نمبر نہیں ملتا جناب. اچھا جی روسٹ وہی زیادہ سے زیادہ اس کا روسٹ ہی مشہور ہے, یا مرغی روسٹ دیتا ہے جناب. اچھا روسٹ تو وہاں قدم قدم پر بک رہے ہیں. اس کے روسٹ میں کیا خوبی ہے؟ خوبی شاید ذائقے میں اور بھی کئی اچھے ہوں گے لیکن وہاں تو اتنا رش نہیں. یہاں اتنا رش کیوں ہے جناب؟ آپ حیران ہوں گے. اس کا جو مالک تھا وہ فوت ہو گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اس نے اپنی تجارت میں طے کر رکھا تھا کہ بھائی میری جو مرغی بھی بکے گی نا, پر مرغی فی ریال, 1 ریال ایک مرغی پر میں جو خانہ کعبہ کے اللہ کے مہمان آتے ہیں حج عمرے کے لیے میں ان پہ خرچ کیا کروں گا. پکا اصول طے کیا ہوا تھا. اس کی 1000 مرغیاں بکی, اس نے 1000 ریال الگ کر لیے. 5000 بکی, 5000 ریال, اور کسی کو بتایا نہیں زندگی میں, خفیہ رکھا. یہ میرا اور اللہ کی تجارت ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جناب. اچھا جی جب وہ فوت ہو گیا نا تو اس کے بیٹوں نے کاروبار سنبھالا. تو بیٹے سوچنے لگے یار یہ ہمارے باپ کے پاس کون سی گیدڑ سنگی تھی ایسی کہ جس کے ذریعے اتنا کام پر لگے ہوئے تھے اس کام کو جناب. آخر وہ ٹو میں لگ گئے. لگتے لگتے یہ راز انہوں نے بھی پا لیا کہ باپ نے بتایا تو نہیں تھا کسی کو, لیکن کہیں سے انہیں سرا مل گیا کہ ہمارے باپ نے تو اصل میں یہ تجارت شروع کی ہوئی تھی جناب. تو بیٹے بھی اسی باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا ہم باپ سے 1 قدم آگے بڑھیں گے جناب. باپ فی مرغی پہ 1 ریال دیتا تھا, ہم 2 ریال دیں گے. خانہ خدا پہ خرچ کرنے کے لیے ہم 2 ریال دیا کریں گے جناب. چنانچہ قدم آگے بڑھتا گیا تو کاروبار بھی آگے بڑھتا گیا. اور آج بھی اسی طرح وہ باپ جتنا کاروبار چھوڑ کے مرا تھا آج اس سے بھی کئی گنا آگے کاروبار جا چکا ہے جناب. اس کی تفصیل میں اب میں نہیں جا سکتا. یہاں آپ دیکھیے کراچی کے اندر انڈس ہاسپٹل ہے. انڈس ہاسپٹل وہ ہاسپٹل ہے جہاں پورے ہسپتال میں آپ کو کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے کہ ایک سر درد کی گولی سے لے کر کینسر تک سارا علاج مفت ہے. سارا علاج مفت ہے, کیش کاؤنٹر نہیں ہے پورے ہاسپٹل کے اندر. اور اس کے سی او کا کہنا تھا ہاسپٹل کے کہ ہمارا پر منتھ ہاسپٹل کا خرچہ 1 ارب روپیہ, سال کے 12 مہینوں کا ہمارا خرچہ 12 ارب روپیہ. اور پاکستان کے کتنے ایسے تاجر جو درد دل رکھنے والے ہیں سارا یہ خرچہ وہ برداشت کرتے. تاجروں نے یہ خرچہ اٹھا رکھا ہے اور کبھی بھی آج تک ہمیں فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. 12 ارب روپیہ سال کا, ہمیں کبھی فنڈز کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. برابر ہمارا خرچ پورا ہوتا ہے. کراچی کے اندر ایک بڑا مشہور ہے سیلانی ویلفیئر, مولانا بشیر اس کے جو بانی ہیں, مولوی ہے ایک جناب, ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہا ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کئی لاکھ بندے کھانا کھاتے ہیں روزانہ, کئی لاکھ بندے روزانہ مفت کھانا کھاتے ہیں جناب. مولانا بشیر کا میں نے انٹرویو سنا, کہنے لگے ہمارے جتنے ڈونرز ہیں, ہمارے جتنے معاونین ہیں, اکثر مارکیٹ کے تاجر, فیکٹریوں کے مالک, ملوں کے مالک, کاروباری لوگ ہیں. کہنے لگے میں جتنوں کو جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ 100 روپے سے تعاون شروع کیا تھا, 100 والا 500 پہ آیا, 500 والا 1000 پہ آیا, 1000 والا 2, 2 والا 10, 10 والا 20, 20 والا 50, لاکھ والا 2 لاکھ.
ताउन बड़ा है कम नहीं हुआ। हमने पूछा जी वजह क्या है? मौलाना बशीर कहने लगे वजह यह है कि उन्होंने जब अल्लाह के नाम पर खर्च करना शुरू किया तो अल्लाह ने उनकी आमदन में इजाफा किया, उन्होंने मेरे ताउन में इजाफा शुरू कर दिया। माल कम नहीं हुआ, माल बड़ा है उनका जनाब। आप देख लीजिए, आपके मुल्क में बिलासूद कर्जे देते हैं, वो इदारे का क्या नाम है? अखुवत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, बल्कि बर्रे सगीर में इसका दायरा कार फैला हुआ है जनाब। मखलूक खुदा की खिदमत 10,000 से इन्होंने काम शुरू किया था, 10,000 से काम शुरू किया था। इस वक्त कई अरब की बुनियाद पर यह मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बगैर सूद के कर्जे देकर लोगों को अपने पांव पर खड़ा कर रहे हैं। ये तो हमें रोजमर्रा की मिसालें मिलती हैं जनाब इस तरह की। मैं सुनानी शुरू करूं, खुदा की कसम रात खत्म हो जाए। आज भी अल्लाह का ज़ाब्ता यही है कि मंज़िल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। लोगों, कौन है जो मुझ अल्लाह को कर्जा दे दे? कौन है जो मुझ अल्लाह को कर्जा दे दे? अल्लाह आपको कर्जा दे के क्या मिलना है? अल्लाह ने कहा 10 गुना मैं दुनिया में लौटा कर वापस करूंगा, 10 गुना दुनिया में लौटाऊंगा। और ये तो तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रहा हूं, वरना मेरा ज़ाब्ता तो इससे भी बढ़कर है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। इतना दूंगा तुम गिन नहीं सको।